السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نینوا میں آپ علیہ السلام کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے، مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور ترشیش موجودہ تیونس کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت یونس جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی۔ دوسری طرف آپ نے اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقہ یافا میں کشتی میں سوار ہوئی۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے۔ اس کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کوڑا ڈالا جو حضرت یونس کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کوڑا آپ علیہ السلام کے نام ہی نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں یہ خیال پیدا کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ یہ آپ پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے ذوالنون اور صیب الحوت کہا گیا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی مچھلی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ اور دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں، مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا۔ بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس کو 40 روز بعد اگل دیا۔ ایسی ویران جگہ تھی جہاں کوئی نہ درخت تھا نہ سبزہ، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، جبکہ حضرت یونس بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت یونس نومولود بچے کی طرح ناتواں کمزور تھے۔ آپ کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رکھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی بکری صبح شام آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی تھی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی تھا، ورنہ آپ ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ قرآن مجید مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے، آخر کار ہم نے اس بڑی سکیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر ایمروز نے حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک مقالہ تھیولوجیکل ریویو میں تحریر کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا ایک شکاری جیمز سمندر میں گر پڑا اور ویل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش سے 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی۔ اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کے اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ 1992 میں آسٹریلیا کا 49 سالہ ماہی گیر ٹرانسے ویل مچھلی کے پیٹ میں 8 گھنٹے زندہ رہنے کے بعد معجزانہ طور پر بچ گیا۔ وہ بحر ہند میں ایک چھوٹے ٹرالر پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ سمندر کی ایک بڑی لہر اس کے ٹرالر کو بہا لے گئی۔ وہ کئی گھنٹوں تک بے رحم لہروں کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن سیل تک نہ پہنچ سکا۔ دن کی روشنی تاریکی میں بدل گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے روشنی کی کرن دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوگی۔ اسی اثنا میں اس نے خود کو ایک بھنور میں گرفتار پایا۔ اسے ایسا لگا جیسے 2-3 شارک مچھلیاں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔
لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی کی ضد میں ہے جو منہ کھولے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ویل نے جلد ہی اسے اپنے منہ میں دبا لیا، لیکن یہ اس کی خوش قسمت تھی کہ وہ جبڑوں میں ہی چمٹا رہا۔ مچھلی کی مضبوط جبڑے اسے معدے میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ برابر اس کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے آکسیجن مل رہی تھی اور وہ ابھی تک زندہ تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں 8 گھنٹے گزرے تھے کہ ٹرانسے نے خود کو آسٹریلیا میں آگ سگے سیل پر پایا۔ دراصل مچھلی نے اسے نکلنے میں ناکامی پر اگل دیا اور اس طرح اسے دوبارہ زندگی مل گئی۔ 1958 میں ستارہ مشق نامی جہاز فاکلینڈ میں ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا بارکلے نامی ملاح سمندر میں گرا جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اتفاق سے وہ مچھلی پکڑی گئی۔ پورا عملہ اسے کلہاڑیوں سے کاٹنے لگا۔ دوسرے دن بھی یہ کام جاری تھا کہ مردہ مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی زندہ مچھلی نکلی ہوگی۔ پیٹ چیرا تو اس میں سے ان کا ساتھی بارکلے نکلا جو تیل اور چربی میں لتھڑا ہوا تھا۔ بے ہوش بارکلے 2 ہفتوں کے علاج سے ہوش میں آیا اور پھر صحت مند ہو گیا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی، جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی جو ایک ویل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک طے بتہ تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب میں نے اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ یہاں بے حد درجہ پھسلن تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک وسیع تر جگہ میں ہوں۔ ارد گرد نرم اور چکنی دیواریں کھڑی تھیں جنہیں ہاتھ سے چھوا۔ اب حقیقت کھلی کہ میں ویل کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی۔ موت کو لبیک کہنے کو تیار ہونے لگا۔ یہاں روشنی بالکل نہ تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی حرارت میں اندر دوڑ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ میری بیماری ماحول کی خاموشی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو جہاز کے کیپٹن کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا جہاں وہ مکمل صحتیاب ہو گیا۔ یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنس جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ٹی پاول نے تحقیق احوال کے بعد واقعے کی تصدیق کی اور لکھا، اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیے گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔